محترم حاضرین، جس طرح سے آپ نے بہت ہی سنجیدگی کا مظاہرہ کیا ہے اور ہمارے سارے خطبہ کو شروع سے لے کر اخیر تک سنتے رہے ہیں، پروگرام کی صرف آخری 2 کڑیاں باقی ہیں۔ ایک قرارداد پیش ہونی ہے، قرارداد آپ سنیں گے، اس کانفرنس کی قرارداد اور اس کی تجاویز، لیکن اس سے پہلے ایک مختصر خطاب آپ سماعت فرما لیں۔ ہمارے ایسے مہمان جو ناسک سے چل کر کے آئے ہوئے ہیں، فلائٹ چھوٹ گئی تھی، وقت پر انہیں آنا تھا، کافی تاخیر سے پہنچے، اس لیے میں شیخ عبدالوحید سلفی حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنا خطاب جلد انداز میں فرمائیں۔ آپ مختصر انداز میں اپنا خطاب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ علماء کرام اور سامعین حضرات، میں صرف 5 منٹ آپ کا لوں گا اور اپنی بات انشاءاللہ 5 منٹ میں ختم کر دوں گا۔ آج میرا موضوع تھا عہد خلفائے راشدین میں مظلوموں کی دادرسی۔ مظلوموں کی دادرسی کے لیے خلفائے راشدین کے زمانے میں ایک بہت مضبوط قانون اور بہت مضبوط نظام بنایا گیا تھا۔ کوئی شکایت لے کر اپنی آتا تو انتظامیہ میں جو لوگ تھے وہ شکایات کو سنتے، لیکن خود خلفاء ان کی شکایات کو سنتے اور اس پر فوراً فیصلہ کرتے۔ میں 2 واقعے بتا کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ پہلا واقعہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت کی شکایت آئی کہ اے خلیفہ راشد، آپ کے ساتھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بچے کو مجھ سے چھین رہے ہیں۔ وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی متعلقہ تھی۔ ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلاق دے دیا تھا۔ جب یہ فیصلہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں آیا، انہوں نے کہا، اے عمر، بچہ ابھی چھوٹا ہے، اپنی ماں کی گود کا اور اس کے بستر کا زیادہ مستحق ہے۔ اے عمر، تم اس بچے کو چھیننا نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ تم طاقتور ہو، چاہو تو چھین سکتے ہو، لیکن تم چھیننا نہیں۔ یہ میرا فیصلہ ہے، جب تک وہ جوان نہ ہو جائے یا اس کی ماں کہیں اور نکاح نہ کر لے، بات اپنوں کے خلاف بھی آ جائے تو فیصلہ وہی ہونا چاہیے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا اور بتایا۔ اور اس روئے زمین کی سب سے بہترین جماعت وہ نفوس قدسیہ کہ جن کے بارے میں میرے محبوب نے کہا کہ آسمان کے ستارے ان کی نیکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ایسے لوگ کہ جن کے بارے میں کوئی گمان نہیں کر سکتا کہ ان کی نیکیاں کتنی تھی۔ ابھی آپ نے سنا حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ وہ عیسائی بچہ عمر بن خطاب کے دربار خلافت میں آ کر کہتا ہے، شکایت کرتا ہے کہ اے میں امیر المومنین، مجھے عمر بن العاص کے بیٹے نے مارا ہے، مجھے ذلیل کیا ہے، مجھے بدلہ چاہیے۔ اور جانتے ہو کون عمر بن العاص تھے؟ وہ عمر بن العاص جن کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مجبوری کے دنوں میں جب مدینہ میں قحط پڑ گیا تھا پکارا تھا کہ اے عمر بن العاص، جب مدینہ کے لوگ موت کے گھاٹ اتر جائیں گے تب تو مدد بھیجے گا۔ اور یہ بات جانتے ہو نا کہ جب کوئی کسی سے پیسہ لے لیتا ہے تو دب جاتا ہے۔ ان کے دربار خلافت میں عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کے خلاف مقدمہ آیا۔ کہا، اے عیسائی بچے سن، کوڑا اٹھا، جتنا کوڑا تجھے اس نے مارا ہے اتنا کوڑا اس کو مار، اور اتنا ذلیل کر جتنا تجھ کو اس نے ذلیل کیا۔
یہ بات جان لو کہ مظلوموں کی داد رسی کا وہی انداز جو عہد خلفائے راشدین میں تھا اس زمانے میں بھی ہونا چاہیے۔ میں حکومت کی بات ابھی نہیں کرتا، میں ابھی مسلمانوں کی بات کرتا ہوں۔ ہم مسلمان ہیں نا، ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ ہم نے اپنے سگے بھائیوں پر ظلم کیا، اپنی سگی بہنوں پر ظلم کیا۔ مجھے بتلاؤ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے باپ کی موت کے بعد اپنے سگے بھائیوں کو پورا حق وراثت دیا ہے اور اپنی بہنوں کو حق وراثت دیا ہے؟ اگر نہیں دیا ہے تو پھر تم ظالم ہو اور تم نے ظلم کیا ہے، اور اس ظلم کی سزا اللہ نے دی ہے کہ تم ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہو گے۔ تم نے اپنے پڑوسیوں کو ستایا، تم نے اپنے رشتہ داروں پر ظلم کیا ہے، تم نے اپنے گھر میں لائی ہوئی بہو پر ظلم کیا ہے، تم نے اپنے بیٹوں کو نماز کا حکم نہ دے کر ان پر ظلم کیا ہے، اور تم کہتے ہو کہ تم مظلوم ہو۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ نے تمہارے بارے میں کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ یہ فرمان میرے رب کا ہے، دنیا کے کسی انسان کا نہیں۔ کوئی تمہاری عزت کو ضائع نہیں کر سکتا ہے، کوئی تم پر ظلم نہیں کر سکتا ہے اگر تم لوگوں پر ظلم کرنا چھوڑ دو۔ اللہ نے تمہیں حاکم بنایا ہے، وعدہ کیا تمہیں حکومت دینے کا، تمہیں اپنے چھوٹے سے گھر کا حاکم بنایا، تم نے اپنے گھر کو بکھیر دیا، بھائیوں پر ظلم کیا، بہنوں پر ظلم کیا، اپنی بیوی پر ظلم کیا، اپنی بہو پر ظلم کیا، اپنے رشتہ داروں پر ظلم کیا۔ اس کے بعد یہ چاہتے ہو کہ پورے ہندوستان کی حکومت مل جائے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ رب العالمین تمہیں پوری دنیا کی حکومت دے دے گا، پوری دنیا تمہارے قدموں میں لا کر رکھ دے گا، لیکن پہلے تم مسلمان ہو جاؤ، مومن ہو جاؤ۔ تم خود پہلے لوگوں پر ظلم کرنا چھوڑ دو، اور عہد خلافت راشدہ کی طرح جیسے وہاں مظلوموں کو ان کا حق دیا جاتا تھا ویسے حق دینا سیکھ لو۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین تمہارے تابناک دن پھر سے لوٹا دے گا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اے پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے۔ اے اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کرام کے طرز عمل پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین وآخر دعوانا السلام۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ میں ہمارے ایک معزز مہمان دہلی سے تشریف لائے ہوئے تھے اور وہ یہاں موجود ہیں، ان کی تقریم کریں گے ہمارے ڈاکٹر عبدالرحمان کنیوی صاحب۔ ان کو شال پڑھا دیں اور اس طریقے سے وہ ادھر